بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 168۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق کو مقید کرنے اور نہ کرنے کے دلائل، حصہ دوم۔ عام کا ذکر چل رہا تھا اور عام کے ضمن میں پھر مطلق اور مقید کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ مطلق بھی عام کی ایک صورت ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر یہ بتایا تھا کہ اگر ایک حکم مطلق آیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا حکم آیا ہے جو مقید ہے، تو کیا اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کریں گے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں مشہور اختلاف احناف اور شوافع کا اکثر مسائل میں شوافع اس مطلق کو مقید کرتے ہیں، احناف مطلق میں مطلق پر عمل کرتے ہیں اور مقید کی صورت میں مقید پر عمل کرتے ہیں، اور مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے۔ اس تمام صورتیں بھی ذکر کر دی، اس کے پچھلے سبق میں دلائل بھی ذکر کر دی طرفین کے، اور پھر یہ ذکر بھی کیا تھا کہ شوافع کا اس سلسلے میں دو مسلک ہے۔ بعض شوافع تو مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، اور بعض شوافع کا مسلک یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر اس وقت محمول کریں گے جب کہ قیاس اس کا تقاضا کریں۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے سبق میں ان شوافع کے ان علماء کرام کے جوابات دیے تھے جو مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ شوافع کے ان علماء کرام کا جواب دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر اس وقت محمول کریں گے جب کہ قیاس اس کا تقاضا کریں۔ تو فرماتے ہیں فالآن یشرع فی نفی المذہب الثانی وهو الحمل ان اقتضى القیاس بقوله والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی فکیف یعدى؟ جواب عما قالوا انه يحمل عليه بالقياس فانهم قالوا ان النفی حکم شرعی ونحن نقوله عدم اصلی فان قوله تعالی فی کفارة القتل فتحریر رقبة مؤمنة يدل على ایجاب المؤمنة وليس له دلالة على نفی الكافرة اصلا، والأصل عدم إجزاء تحرير رقبة عن كفارة القتل، وقد ثبت إجزاء المؤمنة بالنص فبقي عدم إجزاء الكافرة إلى العدم الأصلي، فلا يكون حكما شرعيا ولا بد في القياس من كون المعدى حكما شرعيا۔ ابھی مصنف دوسرے مذہب کے نفی میں شروع ہو رہے، دوسرے مذہب کو باطل کرنے میں شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اگر قیاس اس کا تقاضا کرے، اپنے اس قول کے ذریعے سے کہ مقیس علیہ میں جو نفی ہے یہ عدم اصلی پر مبنی ہے، تو کیسے اس کو متعدی کریں گے؟ یہ جواب ہے ان علماء کرام کے قول کا جو یہ کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے قیاس کے ذریعے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفی حکم شرعی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عدم اصلی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کفارۃ القتل میں فتحریر رقبۃ مؤمنۃ کہ مؤمن غلام کو آزاد کیا جائے، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مؤمن کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں کافرہ کی نفی پر دلالت بالکل نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ کفار قتل سے کوئی بھی رقبہ کا آزاد کرنا کافی نہ ہوتا، لیکن چونکہ مؤمنہ کا جائز ہونا ثابت ہو گیا نص کے ذریعے سے، تو کافرہ کو ہم عدم اصلی پر رکھیں گے تو یہ حکم شرعی نہیں ہوگا، اور قیاس میں یہ بات ہے کہ جس چیز کو آپ متعدی کرتے ہیں وہ حکم شرعی ہو۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات کو اگر ہم لے لیں، شوافع کو یہ کہتے ہیں کہ اگر قیاس کا تقاضا ہو تو اس حکم کو ہم متعدی کریں گے، تو اسی دلیل میں ان کی بات پر رد کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم محمول کر دیں، تو جو مقیس علیہ میں نفی ہے یہ عدم اصلی پر مبنی ہے، اس کو ہم کیسے متعدی کریں؟ تو لہٰذا قیاس کے ذریعے سے اس کو متعدی نہیں کر سکتے، یعنی جو شرعی حکم ہے اس کو ہم متعدی کریں گے، اور جو عدم اصلی ہے اس کو محمول نہیں کریں گے۔ اس کو یعنی تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کہا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ،
کہ غلام آزاد کرو مومن. تو یہ آیت تو اس پر تو دلالت کرتی ہے کہ اس سے یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن اس پر اس کی دلالت نہیں ہے کہ کافرہ کو آزاد نہیں کرنا، کیونکہ بعض مرتبہ انسان ایک قید ذکر کرتا ہے لیکن اس سے معادہ کی نفی مقصود نہیں ہوتی. تو یہ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مومن غلام آزاد کرو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر غلام کو آزاد نہ کرو. یہ اس سے استدلال ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کا حکم شرعی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیش نظر یہ بات ہو. اس بات کو سمجھنا ہے کہ اصل اب ہم اگر دیکھ لیں کفار قتل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن غلام کے آزاد کرنے کی بات کی ہے. تو کفر کا جو قتل کا جو کفارہ ہے وہ تو ایک غلام کو آزاد کرنا یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے، وہ تو بہت سنگین جرم ہے. تو کیسے اس کو ہم نے ایک غلام کے ذریعے سے کافی قرار دیا؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے، قیاس اس کا تقاضا نہیں کرتا، دونوں میں مناسبت نہیں ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے غلام آزاد کرو، مومن غلام آزاد کرو، تو ہم اب اس کے ساتھ مقید ہو گئے اور لازماً ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن اب دوسری طرف جو اس سے استدلال ہے کہ کافرہ آزاد کرنا کافی نہیں ہے، یہ اپنے اصل پر رہے گا، یہ اس حکم شرعی کے تحت نہیں آئے گا. اور قیاس کا یہ اصول ہے کہ آپ جس چیز کو دوسری کی طرف متعدی کر رہے ہیں اس کا حکم شرعی ہونا ضروری ہے، عدم اصلی ہونا کافی نہیں. اس کی مزید وضاحت فرماتے وتوضیح ان الاعدام على قسمين، الاول عدم اجزاء ما لا يكون تحرير رقبة كعدم اجزاء الصلاة والصوم وغيرهما، والثاني عدم اجزاء ما يكون تحرير رقبة غير مؤمنة. فالقسم الاول اعدام اصلي بلا خلاف، والقسم الثاني مختلف فيه. فعند الشافعي رحمه الله تعالى حكم شرعي، وعندنا عدم اصلي، بناء على ان التخصيص بالوصف دال عنده على نفي الحكم عن الموصوف بدون ذلك الوصف. فإنه لما قال فتحرير رقبة فلو لم يقل مؤمنة لجاز تحرير الكافرة، فلما قال مؤمنة لزم منه نفي تحرير الكافرة، فيكون نفي مدلول النص كما فكان حكما شرعيا. اسی جو اوپر بات ذکر کی ہے اس کی مزید وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ شوافع کیا کہتے ہیں اور احناف اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اعدام جو ہے یہ دو قسم پر ہے، یعنی کسی چیز کا کے بدلے میں نہ ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کی طرف سے کافی نہ ہونا، یہ دو قسم پر ہے. اس موقع پر مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ قتل میں کہا کہ آپ مومن غلام کو آزاد کرو. اب اس کے بدلے میں اور چیزیں بھی نہیں ہو سکتی، جو غلام آزاد کرنے کے علاوہ صورتیں ہیں وہ بھی اس کی طرف سے کافی نہیں ہے. مثلا نماز، اس کے بدلے میں اگر کوئی 1 رکعت نماز پڑھے، 10,000 رکعت نماز پڑھے، یا مثلا 1,000 روزے رکھے، تو یہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. ایک اس کا عدم ہے، اور دوسرا اس کا عدم ہے کہ غلام آزاد کرنا جو غیر مومن ہے اس کا آزاد کرنا کافی نہیں ہے. پس پہلا جو قسم ہے وہ عدم اصلی ہے بلا خلاف، یعنی شوافع کہتے ہیں کہ وہ بھی اس آیت سے معلوم نہیں ہوتا اور اس آیت سے اس کا خلاف معلوم ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا قسم ہے اس میں اختلاف ہے، ہم اس کو عدم اصلی پر محمول کرتے ہیں اور شوافع اس کو حکم شرعی پر محمول کرتے ہیں. اس بنیاد پر کہ وصف کے ساتھ جو تخصیص ہوتا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس وصف کے بغیر موصوف اگر ہو تو حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فتحریر رقبۃ، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنہ نہیں کہتا تو پھر تو کافرہ کا آزاد کرنا جائز ہوتا. جب اللہ نے مؤمنہ کہا ہے تو اس سے کافرہ کے آزاد کرنے کی نفی ہو گئی، لہٰذا یہ نفی نص کا مدلول ہو گیا اور یہ حکم شرعی ہو گیا. یہ شوافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. شوافع یہ کہتے ہیں کہ جو رقبتن ہے یہ قید ہے
اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ غلام کافر کو آزاد نہ کرو. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ بلکہ یہ کہتا فتحریر رقبۃ تو پھر اس کو کافرہ کی آزاد کرنے کی بھی اجازت ہوتی. ہم کیا کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ أَوْجَبَ تَحْرِيرَ الْمُؤْمِنَةِ ابْتِدَاءً وَهُوَ سَاكِتٌ عَنِ الْكَافِرَةِ لأنه إذا كان في آخر الكلام مغير فصدر الكلام موقوف على الآخر ويثبت حكم الصدر بعد التكلم بالمغير لئلا يلزم التناقض فلا يكون إيجاب الرقبة ثم نفي الرقبة الكافرة بالنص المقيد بل النص لإيجاب الرقبة المؤمنة ابتداء فتكون الكافرة باقية على العدم الأصلي كما في القسم الأول من الأعدام وشرط القياس أن يكون الحكم المعدى حکمًا شرعیًا لا عدمًا اصليًا. ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنہ کے آزاد کرنے کو واجب قرار دیا ابتداءً اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافرہ سے خاموش ہے، اس لیے کہ جب آخر کلام میں کوئی مغیر ہو تو صدر کلام دوسرے پر آخر پر موقوف ہوتا ہے اور صدر کلام کا حکم تکلم کے بعد مغیر کے تکلم کے بعد ثابت ہو جائے گا تاکہ تناقض لازم نہ آئے. لہذا رقبہ کا ایجاب نہیں ہوگا اور پھر کافرہ رقبہ کی نفی نص مقید کے ذریعے سے ہوئی، بلکہ نص ایجاب رقبہ مؤمنہ کے لیے ابتداءً ہوئی اور کافرہ باقی رہا اپنے عدم اصلی پر، جیسے کہ قسم اول اعدام کے قسم اول میں ہے. اور قیاس کی شرط یہ ہے کہ جو حکم آپ متعدی کر رہے وہ حکم شرعی ہو نہ کہ عدم اصلی ہو. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنہ کو ابتداءً یعنی واجب کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقبہ کہا اور اس کے بعد پھر مؤمنہ کی قید لگائی کہ وہ کافرہ نہ ہو، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول وہلے میں رقبۃ مؤمنۃ کہا ہے، کافرہ سے خاموش ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اگر آخر کلام میں مغیر ہو تو صدر کلام آخر پر موقوف ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا ہے جو جملہ اکٹھے ہو موصوف صفت والا ہو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ موصوف کا آدمی بول لے اور صفت کو بہت عرصے بعد ذکر کیا جائے، بلکہ نہیں، صدر کلام اس وقت تک موقوف ہوگا جب تک کہ آخر کلام کا اطلاق نہ کرے. جب اس کا تکلم کریں گے پھر اکٹھے دونوں بیک وقت اس کا یعنی مراد ہوگا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی کلام کیا ہے غلام مؤمن کی آزادگی کا. یہ نہیں کہا ہے کہ غلام آزاد کرو اور پھر دوسرے مرحلے میں کہا ہے کہ وہ غلام مؤمن ہونا چاہیے. یہ اگر ہوتا تو اس سے تو ہم ثابت کر سکتے تھے کہ یہ معدا کی نفی ہے، لیکن جب اکٹھے اس کا کلام ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ہم اس وجہ سے کہیں گے تاکہ تناقض لازم نہ جائے. تناقض اس لیے لازم آئے گا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ غلام آزاد کرو اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر تھے. پھر یہ کہا کہ غلام آزاد کرو اور وہ مؤمن آزاد کرو تو پھر اس میں تو تناقض ہو جائے گا. تو تناقض کو ختم کرنے کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ اکٹھے کلام ہے. فلا يكون ایجاب الرقبۃ ثم نفی الرقبۃ الکافرۃ بالنص المقید. اس طرح نہیں ہے کہ پہلے رقبہ کو واجب قرار دیا ہے پھر رقبہ کافرہ کی نفی کی ہے نص کے ساتھ، بلکہ نص جو ہے وہ رقبہ مؤمنہ کے لیے ابتداءً اطلاق کے لیے ہے. لہذا کافرہ اپنے عدم اصلی پر باقی رہے گا جیسے کہ قسم اول کے آدام میں ہوتا ہے. اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکم شرعی نہیں ہے تو قیاس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو حکم آپ متعدی کر رہے ہیں اس کا حکم شرعی ہونا ضروری ہے، عدم اصلی ہونا ضروری ہے، عدم اصلی ہونا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کہا ہے کہ تم غلام آزاد کرو اور غلام مؤمن آزاد کرو، تو اس پر احناف بھی عمل کرتے کہ قتل میں جو رقبہ ہے اس کا مومن ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو آگے متعدی کرنے کے لیے یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس کو متعدی کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جو مؤمن ہونا اس کے لیے ضروری ہے؟ کیوں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومن کی قید لگائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ
رقبہ کے ساتھ مومن کی قید کی شرط لگا رہے ہیں، بلکہ یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت ذکر کی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہ بات نہ ہو کہ جس میں یہ وصف نہیں ہے اس کو آپ آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو اس سے ثابت ہو سکتی ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، نماز آپ جتنی رکعتیں پڑھو وہ کافی نہیں ہے، روزے آپ جتنے بھی روزے رکھو وہ کافی نہیں، یہ بات تو اس سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن رقبہ کے ساتھ مشروط کرنے کو اس سے یعنی ثابت نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہاں جو دوسرے مذہب ہے شوافع کا کہ اگر قیاس تقاضا کرے تو ہم اس کو متعدی کریں گے، تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کا تفصیل سے جواب دیتے ہیں کہ جو قیاس کے روح سے بھی یہ اس کا متعدی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جس چیز کو متعدی کر رہے ہیں وہ عدم اصلی ہے، وہ شرعی حکم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگلے اسباق میں آ جائے گی۔